کرتے ہوئے پورا پورا ادا کرے اور امانت میں کوئی خیانت نہ کرے۔ آئیے اب آج کے درس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جی یہ سورہ البقرہ کا آخری رکوع ہے اور بہت اہم رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہدایات ہیں وہ گویا اس پوری صورت کا ایک خلاصہ ہے۔ ویسے بھی صورتوں کے عام طور پہ آخری رکوع جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کی کامنٹری، ایک قسم کا خلاصہ، ایک قسم کی اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کو جس کو کنکلوڈ کرنا کہتے ہیں نا، کنکلوڈ کر کے جو ہے نا گویا جو کچھ اللہ تعالیٰ اس صورت سے انسانوں کو پیغام دینا چاہتے تھے، اہل ایمان کو جس طرف لانا چاہتے تھے، یا جن وضاحتوں پر مبنی اور جن بنیادی ہدایات پر مبنی وہ صورت ہوتی، اس کا ایک طرح سے کنکلوژن ہوتا ہے، اس کا اختتامیہ ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ بنیادی ہدایات جس پر مبنی وہ صورت ہوتی ہے، اللہ حضرت کیا اس طرح کی چیزوں پر کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اس اہم صورت، بڑی صورت، قرآن کی سب سے بڑی صورت کے کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں۔ اگر آپ پہلے رکوع کو یاد کریں، پہلی آیات کو یاد کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الف لام میم لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب آگے آنے والی اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ کون لوگ اس سے ہدایت پا سکتے ہیں، جو ایمان لائیں اور ایمان بالغیب لائیں، اور جو ہے نا وہ اللہ کے لیے صلاۃ کا نظام قائم کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور مطلب یہ ساری ہدایات تھی۔ اب ایک طرح سے انہی کی جو ہے نا وہ کنکلوڈنگ ریمارکس، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ان کو ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ لیکن بہت اختصار اور جامعیت کے ساتھ، یہ ساری کی ساری وضاحت تو اس صورت کے درمیان میں گزر چکی ہے۔ اب ایک اور انداز سے، بہت خوبصورت انداز سے، جیسے تلے انداز سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو غیب سے، وہ تم نے دیکھ لیا کہ وہی اللہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، اس کی پیدا کردہ ہے۔ یہ غیب کا ایمان کوئی بالکل اندھا ایمان نہیں ہے جو تم لے آئے اور اس کے پیچھے کوئی ایویڈینشل ایکسپیرینشل جو ہے نا وہ ایویڈنس نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ یہ تمہاری دن رات کی جو مشاہدہ ہے، یہ جو تم دیکھتے ہو، اور ساری انسانی تاریخ جو کچھ اس کا ایکسپیرینشل آؤٹ کم ہے، وہ تمہیں اس کے علاوہ اور کیا بتاتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اور کوئی نہیں ہے، اس کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ لہذا آسمان اور زمین کی ہر چیز ہو، آفاق ہو یا انفس ہو، یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ جدھر آنکھ اٹھاتا چلا جائے بندہ، آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ تم پھر پھینک دیکھو آنکھوں کو، آسمان کی طرف دیکھو، چیزوں کو دیکھو، کوئی کجی اور ٹیڑھی نہیں پاؤ گے اللہ کی کائنات کے اندر۔ یہ تو ہے آفاق، اور انفس یہ جو اپنی ذات ہے، اس کے اندر جھانکنا شروع کرو تو پوری ایک دنیا میں بندہ حیران ہو جاتا ہے، کس ایک چیز کو دیکھ کے، اور اس کی کتنی وسعتیں، اور کہاں سے کہاں جو ہے نا اس کے معاملات، اور جو ہے نا وہ اس کی سائنس جاتی بندے کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ جو سرجنز ہیں اور جو انسانی باڈی سے کھیلتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب نظام ہے اس کا، حیرت زدہ کر دیتا ہے آدمی کو۔ میں اکثر عرض کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جو انفس ہے، یہ جو بندے کی ذات ہے، اس کا معاملہ کسی یعنی اس کی باڈی کا تو کسی سرجن سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کے دماغ کے اندر جو کچھ ہے، اس دماغ کی جتنی تہیں ہیں، جہاں تک وہ پہنچتا ہے، جو کوئی سوچتا ہے، کبھی کسی نے اس کی انت کو پایا؟
نہیں پایا جا سکتا۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں صرف اس کو اشارہ کرتے ہوئے کہ آفاق اور انفس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ سب کچھ کو بنانے والا، سب کچھ کو چلانے والا، سب کی ایک ترتیب جو ہے نا مقرر کرنے والا وہ اللہ ہے۔ تو پھر وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم اگر ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے اندر ہے، جو تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب ضرور کر لے گا۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان، آفاق اور انفس کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کا ہے اور اسے وہ جانتا ہے۔ فیغفر لمن یشاء، تو پھر تم جب اس کے ہاں پیش ہونے والے ہو تو کیا صورت اور معاملہ پیش آنے والا ہے؟ وہ کسی چیز سے ناواقف نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے، تمہارے چھپے اور کھلے ہر چیز کو وہ بہترین انداز میں جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہوگے۔ قیامت والے دن جب یاد کروایا جائے گا انسان کو کہ تو ایک دنیا میں گزار کے آیا ہے، تو ایسا ایسا تھا، تو وہ انکار کر دے گا کسی دنیا کے اندر رہنے کا کہ میں تو کسی دنیا میں نہیں رہا ہوں، میں تو، پھر اسے یاد کرایا جائے گا تیرا یہ نام تھا، تو اس کی اولاد تھا، تیرے اتنے بچے تھے، تو فلاں شہر ملتان کے فلاں محلے احباب کالونی کے اندر رہتا تھا، فلاں گلی میں اتنا نمبر مکان تھا تیرا، ایسی ایسی شکل تھی، اور اسے کچھ یاد نہیں ہوگا، ایک دور سے کالے نقطے کی طرح جیسے بندہ کبھی یاد کرتا ہے تو ہلکا سا اسے یاد آئے گا کہ ہاں کچھ شاید، اور پھر اسے یاد کروائی جائے گی چیزیں، وہ جس کے اندر اتنا جو ہے نا وہ مگن تھا انسان، جس کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، یہ وہاں یاد ہی نہیں ہوگی، اور اس کو سب کچھ یاد ہے، اس کو ایک ایک ہمیں یاد ہے وہ ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، اور اس کو ہر چیز یاد ہوگی، اس لیے کہ وہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں ہر چیز کو جو ہے نا وہ اس کو جانتا ہے، اس کا حساب بھی کرے گا۔ پھر اس کے بعد فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اچھا، اب اس طرح کی آیات اور آیات کے اس طرح کے ٹکڑوں یا حصوں سے بہت سارے لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، او جی جو مرضی کر لو، کرنا تو اس نے اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا، جس کو چاہے گا پکڑ لے گا۔ تو پھر ہمارے اعمال سے کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ اتنا ہی ٹکڑا آیت کا ٹھیک ہے، اور جو کچھ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہماری نظر نہیں جاتی ہے، جو کچھ آگے آنے والا ہے وہ ہم اس کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، بار پھر ہمارا انا للہ ہے و انا الیہ راجعون، ہمارا اللہ حافظ ہے کہ ہمیں صرف اتنا سا ٹکڑا نظر آتا ہے، اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نظر آتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اتنا قرآن حکیم آگے رکھ رہا ہے، جو شروع میں اس نے کہا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ساری چیزیں وہ پھر ساری بیکار ہو گئی کہ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اس دن سارا کا سارا اقتدار اس کا ہوگا، نہ کوئی سفارش چل سکے گی۔ یہ کیا ہے سورہ یعنی اسی کے آیت الکرسی کے اندر کیا ہے، کون ہے جو اس کے آگے سفارش کر سکے؟ یہاں تو ہم نظام جس دن ہو رہا ہوتا ہے، عدالت لگ رہی ہوتی ہے، اس کی حکومت میں آئے تو اس کے حق میں فیصلے، اس کی حکومت میں آئے تو اس کے حق میں فیصلے، دوسرے کے خلاف فیصلے، یہ روز کا تماشا ہے نا ہمارے سامنے۔ یہ افسران جو ہے نا اپنی مرضی کے لوگوں کے حق میں فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کی عدالت کے اندر کہا آج مجھے کوئی بھی روکنے والا نہیں، میں تمہارے غیب اور حاضر سب کو جانتا ہوں، جو تم نے چھپا کے کیا، جو تم نے ظاہر کیا، مجھے سب پتا ہے، میں زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہوں۔ آج سارا اقتدار میرا ہے، مالک یوم الدین، آپ سورہ فاتح میں پڑھتے ہیں، وہ روز جزا کا مالک ہے، کوئی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکے گا کہ وہ یہ نہ کرے اور یہ نہ کرے، جس کا جو کچھ ہوگا وہ ویسے ہی کرے گا۔ اس لیے آج جو اس کے حساب کتاب کے مطابق جو عدل پر مبنی ہے وہ عدل ہے، خود اللہ جو ہے نا وہ عدل فرماتا ہے، اللہ پر اللہ نے میزان قائم کی ہے، اور اس دن میزان قائم ہوئی ہوگی کہ اس دن کوئی اس کے حساب کتاب کو غلط نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکے گا کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ نہ کرے،
وہ حق کے ساتھ فیصلے کرے گا، جس کو عذاب آتا ہوگا اس کو عذاب دے گا، جس کی بخشش ہوتی ہوگی بخشش کرے گا۔ تمہارے دنیا کے پیمانوں میں جو لوگ تم نے کنگھیوں سے چیر ڈالے، آروں سے چیر ڈالے اور کنگھیوں پر جن کے گوشت نوچ لیے، وہ اللہ کے پیغمبر جو اللہ کی جو ہے نا وہ ہدایت لے کر آئے تھے، اور تمہارے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ ٹھیک نہیں تھے، تم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، اور تم یہی چاہتے ہو کہ آگے بھی ان کے ساتھ برا سلوک ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جو اس کے دین کا کام کرتے رہے، جو اس کے لیے مارے کھاتے رہے، آج تمہارے سٹینڈرڈ کے مطابق، تمہاری عدالتوں کے مطابق فیصلے نہیں ہونے، آج اس کی عدالت کے مطابق ہوں گے، آج اس کو بخشے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، دنیا کے اندر بہت جو ہے نا پریولیج تھا، جس نے بڑی جو ہے نا نعمتیں کھائیں، اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کہا کہ اگر میرے پاس محلات ہیں، میرے پاس جو ہے نا سارے لشکر ہیں، میں فرعون ہوں، تو گویا میں اللہ کا پسندیدہ ہوں۔ آج پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونا کے سٹینڈرڈ تمہارے نہیں چلیں گے، آج سٹینڈرڈ اللہ کا چلے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا چھوڑے گا۔ اس لیے یہ اس کے اختیار کا معاملہ ہے کہ اس دن وہ کرے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج اس کی قدرت کے اندر قادر تو یہاں بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ہماری آزمائش ہے، اس نے کچھ چیزیں ہمارے لیے چھوڑ رکھی ہیں۔ اگر وہ ہماری آزمائش نہ دیکھے نا، دنیا کی باقی کوئی چیز جو ہے نا اس کے قانون سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، ماں سوائے انسان کے۔ انسان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اس آزمائش کے لیے زندگی کے اندر چاہے تو شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو کافر بنے، اور یہی تو آزمائش ہے۔ بہرحال اس دن اب کوئی نہ عمل کی گنجائش ہوگی، نہ سفارش کی گنجائش ہوگی، نہ اس کے نظام کے اندر خلل کی گنجائش ہوگی۔ جو صحیح ہوگا وہ اس دن وہی کرے گا، اور اس پر مکمل اس دن قدرت ہوگی۔ اس دن یہ اختیار جو آج تمہیں ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگلی بات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کیا رویہ ہے ان کا، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور یہ سب جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جو ہیں، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں آگے، سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ ملائکہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، برحق ہیں، اور کائنات کے اندر مختلف ذمہ داریوں پر فائز ہیں ملائکہ۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سینکڑوں ہزاروں فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں اس کے مختلف کاموں کی انجام دہی کے لیے، اور بڑے فرشتے، 4 بڑے فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، جن کے کام ہے علیحدہ علیحدہ، ہر ایک اپنے اپنے کام پر متعین ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا لاکھوں اربوں کروڑوں بے بہا فرشتے جو اللہ پیدا کرتے ہیں، ہم ان فرشتوں پر ان کے اللہ کی ایسی مخلوق ماننے پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، مستقل اپنی ڈیوٹیوں پر ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر جو اس نے ان کو تفویض کی ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو بھی کتابیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے نازل کی وہ سب برحق تھیں، اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جتنے رسول اس نے نازل کیے، اس نے مبعوث کیے، سب کے سب جو ہے نا وہ رسول جو ہیں وہ اللہ کے سچے رسول تھے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں کے رسول ہونے کے حوالے سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ رسول اللہ کی طرف سے تھے، اور اس جو ان کی یہ شرف ہے اللہ کی طرف سے، اس شرف میں وہ سب برابر ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اور جگہوں پر بھی کہتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو یا سورج کو تمام سیاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اللہ قرآن حکیم میں سورہ الاحزاب کے اندر آپ کو سراج منیرہ فرمایا ہے، ایک چمکتا ہوا زبردست بڑا چراغ، بڑا سورج، سراج منیرہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے، لیکن رسول ہونے کے شرف کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر فرمایا کرتے تھے کہ وہ میرے فلاں بھائی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہتے کہ اچھا یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، وہ کہتے تھے جی یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے
نجات ملی بنی اسرائیل کو، اور اسی کے شکرانے کے طور پر تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہم پر یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو آپ مختلف انبیاء کو اپنا بھائی قرار دیتے تھے، تو وہ اس شرف کے حساب سے بھائی ہوئے، تو اس حساب سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے رکوع میں یا سورت کے شروع میں وہ ارکان اسلام جو ہوتے ہیں اس کی طرف بات تھی کہ اللہ پر ایمان، اور جو ہے نا اسی کے اللہ کے ایمان کے اندر رسول پر ایمان ہوتا ہے، اور اسی طرح نماز کا قیام، زکوٰۃ کا قیام وغیرہ وغیرہ۔ اب اس طرف اشارہ تھا اور اس طرف جو ہے نا بات تھی۔ آج یہاں بات ہو رہی ہے وہ جو ایمان ہے، ایمانیات ہے، جس کو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہتے ہیں، یہ اس کی جھلکی ہے کہ کیا چیز ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ وہی چیز یہاں اس صورت میں یہیں سے ماخوذ ہے ساری چیزیں۔ پھر اہل ایمان جب یہ کہہ لیتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں اور عملاً اس کا ثبوت دیتے ہیں، تو اگلی بات کیا ہے؟ وقالو، کہتے ہیں ایمان والے، سمعنا، ہم نے سنا، جو ہدایت اللہ کی، اللہ کے رسولوں کے ذریعے ہم تک آئی اور اس نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آئی، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آ جائے۔ یہ بڑی یعنی ایک تو ہے نا کہ سننا، اور یہ کی ہے کہ جیسے آپ کو دیکھنا ویسے کرنا، اور آگے اس پر تفصیلات آ رہی ہیں، یہ اتباع ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سمعنا میں شامل ہے کہ اچھا سمع و اطاعت کا نظام ہوتا ہی وہی ہے کہ جس طرح سے دیکھا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا اور آپ کا مزاج اس طرح سے کرنے کا تھا، تو ویسے ہی جیسے فرمایا ویسے ہی جو ہے نا وہ اس پہ بچتے چلے گئے۔ قالوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ ہے اہل ایمان کا رویہ۔ اور غفرانک ربنا والیک المصیر، اور میرے اللہ یہ تیری بخشش ہے، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں، تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے، اور اس کے ہم سوالی ہیں، تو ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ اہل ایمان کا رویہ ہے اور یہی اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اور آگے فرمایا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بدیہی حقیقت فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جو ہے نا وہ ایک بڑا بلیغ اشارہ کیا ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس کو، کسی جان کو، کسی شخص کو اس کی استعداد اور استطاعت سے بڑھ کر تکلیف ہی نہیں دیتا، اس کو مکلف نہیں بناتا۔ 5 نمازیں ہم پڑھ سکتے تھے تو ہمیں ہماری یعنی اس کے مطابق بنایا، وہ ہمیں اس کا حکم دیا۔ یہ 30 روزے یہ ہم آرام سے رکھ سکتے تھے اور رکھنے کے قابل ہیں، ہماری عموماً استعداد ہے تو ہمیں یہ اس کا مکلف ٹھہرایا گیا۔ یہ کوئی زبردستی چیز نہیں ہے، یہ تو وہ کم سے کم نصاب ہے جس تک جو ہے نا جو انسانوں کی عام طور پر پہنچ میں ہے، جس کی میڈیکل سائنس آج تک جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ سالانہ 25-30 دن ایسے ہونے چاہیے جس میں جو ہے نا وہ فاسٹنگ کرے، فاقہ کرے، تو اس کے اندر پیدا ہونے والے فاسد مادے اور چربیاں جو بالآخر کینسر کا باعث بنتی ہیں، یہ خود بخود گھل جائیں گی اور جسم کی خوراک بن جائیں گی اور انسان صحت کی طرف چلا جائے گا۔ یہ آج کی تحقیقات ہی بتا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ نازل ہو رہا تھا اور اس کے بہت بعد تک لوگوں نے اس وجہ سے تھوڑا ایمان لایا تھا کہ جو جاپان کی ایک سائنٹسٹ جو ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ یہ سال میں اتنا دن، اللہ پر ایمان کی وجہ سے، اور اللہ پر ایمان کے نتیجے میں یہ جو نمازیں اور روزے ہیں ان کا کوئی اللہ کی کائنات میں فائدہ ہو جاتا ہے، میرا مطلب ہے اللہ کی کائنات میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم جو نہیں کھا رہے تو ہمارے جو بچا ہوا رزق ہے وہ کیا سارا فلسطین جا رہا ہے؟ یہی کا یہی پڑا ہے۔ اللہ کی کائنات کے اندر کیا اضافہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور ہم کھاتے رہیں تو کیا کمی ہو جاتی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے، ان کے کرنے سے سارے کے سارے فائدے ہمیں اور ان کے نہ کرنے سے سارے کے سارے نقصان بھی ہمیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ کسی انسان کو اس کی استعداد سے بڑھ کر کوئی اسے مکلف نہیں بنایا گیا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں مقرر کی گئی۔ تو اسی لیے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ہر چیز کے اندر استثناءات ہیں۔ جو آدمی بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، سفر میں ہو، جس کا یہ مسئلہ ہو، جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ
دوسرے طریقوں سے یعنی لیٹ کے اشارے سے، تو یہ سارے کے سارے استثناءات ہیں، ہر ایک کی اس کی استعداد کے مطابق اس کو مکلف بنایا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر دعا سکھلائی ہے، اور دعا کیا ہے کہ انسان کو، ایک مومن کو اپنے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا چونکہ اللہ نے خود سکھلائی ہے، لہٰذا اگر یہ مانگیں ہم تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ضرور قبول ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا، ان نسینا، جو ہم بھول جائیں۔ انسان ہے نا، انسان نسیان بھولنے والا ہے، بھول سکتا ہے، تو اس لیے تکلیف یا مکلف ہونے کا معاملہ اوپر بتا دیا کہ ہم نے کسی سے اس کی استعداد سے بڑھ کر نہیں مطالبہ کیا، لیکن پھر بھی اگر بھول گئے تو اللہ کہتا ہے مجھ سے یوں دعا مانگو کہ اے اللہ ہم سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا جس کی ہم سے بھول چوک ہوگی، او اخطأنا، اور یہ اس سے بھی بڑھ گیا جس کی خطا ہوگی۔ اب ہے تو خطا بھی بھولنے والی بات، لیکن ایک ہے بھول ان جانے بوجھے، نہ جانے بوجھے، اور خطا تو بہرحال انسان گناہ یا خطا جانے بوجھے کرتا ہے، لیکن اصل میں چونکہ وہ کمزور واقع ہوا ہے، وہ چیزوں کو جذباتی معاملات میں جہاں کوئی انسانی یا اس کے جو سفلی جذبات ہے، یا اس کی جو اس کے اندر ایک حیوانیت کا مادہ بھی ہے، اس کے جذبات کے زور کے تحت جب کبھی خطا کر بیٹھتا ہے، جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو دراصل ہوتی وہ بھی ایک طرح کی بھول ہی ہے کہ انسان اصل جو چیز ہے اس وقت کسی وجہ سے جذبات کے بہاؤ اور اس کے زیادتی ہونے کی وجہ سے اس وقت محو ہو جاتی ہے اس کی آنکھ سے۔ کہا کہ یہ اللہ جو بھول جائے وہ بھی معاف کرے، اور یہی سکھائی دی اللہ نے، اور جو خطا ہو جائے، کیونکہ اصل میں تو یہ بھی خطا ہے، نشانہ آپ نے لگایا، خطا ہو گیا۔ اب یہ کہ اس میں دیکھیں نا آپ کی انٹینشن جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے، آپ لگانا چاہتے ہیں، تو بہرحال خطا کا معاملہ بھی اللہ سے معافی کے ساتھ، اللہ سے مواخذے سے بچنے کی درخواست کے ساتھ ہے کہ اللہ جو بھول گئے وہ بھی معاف فرمائیے، اور جو خطا ہوگی وہ بھی معاف فرمائیے۔ اور ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر وہ بوجھ بھی نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے۔ تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی، ابھی ان دنوں ہم گئے وہاں، شیخ صاحب نے اگلے دن ایک کٹ کیا افطاری پر، سارے مسلم لیڈرز وہاں تھے، تو وہاں جا کے انہوں نے ہمیں پتہ چلا کہ وہ خود بھی روزے سے ہیں۔ ان کا جی ہمارے بھی روزے چل رہے ہیں، اور ان کے روزے کیا ہیں؟ جو افطار کیا ہے بس وہی روزہ رکھا بھی ہے۔ اور آپ کو اللہ کے رسول نے افطاری کرنے پر بھی اجروں سے نوازا ہے، اور اجروں کی خوشخبریاں دی ہیں، کہا کہ سحری بھی کھایا کرو، سحری پر بھی اجر ہی اجر۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج میں مشہور ہے نا کہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہا 50 نمازیں ہوئی، کہا نہیں آپ کی امت نہیں کر سکے، واپس جائیے، وہ ہوتے ہوتے 5 آ گئی۔ یہ ساری چیزیں سب سے تخویف کر کے سب سے تھوڑی ہیں ہمارے اوپر، اور یہ آیت بھی یہی ظاہر کر رہی ہے کہ اس معاملے میں، اور بہت سارے اور معاملات بھی تھے جن میں کچھ کٹ حجتیاں کر کر کے، سوالات کر کر کے بنی اسرائیل نے اپنے اوپر فرض کروا لیے تھے، یہ کر لیے تھے، اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اور بہرحال اس میں یہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم سے پہلوں پر ڈالے گا، ہم سب سے کم بوجھ والے لوگ ہیں، اور اسی پر اصرار کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے گا، اور ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ جو ہم سے پہلوں پر جو ہے نا وہ بوجھ ڈالیں گے وہ ہم پر مت ڈالیے گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم سے وہ اٹھوائیے گا بھی نہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یا اللہ ڈالیے گا نہ، دوسرا یہ کہ یا اللہ ہم سے اٹھوائیے گا بھی نہ۔ اب ظاہر ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی نا، آدمی اللہ کے دیے ہوئے پر شاکر ہے، اور جو اس نے دیا ہے اس پر جو ہے نا وہ شکر بھی ادا کرے، اور اسی کی ادائیگی کی فکر کرے، اور ان آیات کی روشنی میں یہ جو دعائیں ہیں ان کو مانگتا رہے، اپنی عام طور پر جو ہے نا وہ باڈی لینگویج اس طرح کی بنائے، یا اپنی عام طور پر زندگی کا وتیرہ اس طرح سے بنائے
کہ جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرے، اور اس سے بڑھ کر حاصل کرنے کی جو ہے نا وہ خواہش نہ کرے۔ مثلا بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ لوگ آ جاتے، اور ہم نے اب بھی دیکھا ہے کہ جی نصیحت فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص بات بتا دیتے جو اس کے مزاج کے مطابق اس کے اندر نہیں ہوتی تھی، وہ پھر کہتا کہ اور کیجیے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ آ جاتے کہ اور تو بھائی یہ تو کر لو، تو یہ جو ملا ہے نا یہ بڑا تفصیل سے ہے، یہی ہو جائے تو یہ بہت ہے، اس سے اوپر کے لیے کوئی اور زیادہ خواہش، یا جو سادہ سادہ نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کچھ لوگ اس سے مشکل نظام بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا یہ تصوف جو ہے، یہ تصوف کوئی عام لوگوں کا جو ہے نا وہ طریقہ تو نہیں، عام مسلمانوں سے اس کا مطالبہ نہیں ہے، یہ خاص لوگ اپنے لیے اس کو پسند کرتے ہیں، اور پھر ریاضتیں اور بڑی شدید محنتیں ہوتی ہیں اس میں۔ اور تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ متصوفین کی بھی یہی اسی پر متفق ہے کہ بندہ ایک لمبا سفر کر کے، سیر افلاک کر کے، مشاہدہ کر کے کائنات کا واپس آتا ہے، اسی شریعت پر ہے، یہی شریعت مطمع نظر ہے۔ اور ظاہر ہے وہ ایک طریقہ کار ہے، اس کے اندر عین الیقین کی صورت حاصل ہوتی ہے کہ بندے کو یقین ہوتا ہے کائنات کے مشاہدے کے بعد، لیکن پھر اس کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ صوفیہ خود بھی کہتے ہیں کہ اب معاملہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ دا غلطی گنجائش نشتا ہے، جب اللہ کی کائنات کا اتنا راز دیکھ لیے تو اب غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، کہ اب غلطی کرے گا تو اس کا مطلب ہے زیادہ اس سے جو ہے نا اس کی پرستش ہے۔ تو چنانچہ جو ملا ہے اسی پر جو ہے نا وہ کرنا، صبر کرنا، اور اس کو ادائیگی کے لیے کوشش کرنا، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہنا کہ کوئی ہمارے اوپر بوجھ مت ڈالیے، اور نہ یہ کہ ہم سے بوجھ اٹھوائیے جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے۔ اور یہ رمضان شریف چل رہا ہے، اس کے اندر اس کے مختلف اشروں کے اندر جو دعائیں سکھائی گئی، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ تو یہ جو مغفرت ہے، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین بھی یاد رہا ہے، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ کے نبی نے سکھائی کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے، اللہم انک عفو تحب العفو، آپ عفو کو، معافی کرنے دینے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی زندگی میں لوگوں کو معافی دینی چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا وہ اتنی بڑی بنا لیتے ہیں، بالکل معافی نہیں دیتے، اور لوگوں سے اپنے لیے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عفو، معافی دینے والا ہے، تو حب العفو، پسند کرتا ہے معافی کو۔ تو فاعف عنی، مجھے بھی بخش دیجیے، اور یہاں بھی اللہ سے یہی ہے، فاعف عنا، ہمیں بخش دیجیے، واغفر لنا، ہماری مغفرت کر دیجیے، ورحمنا، ہم پر رحم کر دیجیے، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کی قوم پر فتح اور نصرت عطا کیجیے۔ حضرات یہ مدنی صورت ہے، سورہ البقرہ، لیکن یہ آیات مکی ہے، یہ جو آخری آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ مدنی صورت یا مکی صورت کا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جو زیادہ آیات جس کی مدینے میں نازل ہوں وہ مدنی ہوتی ہے، جس کی زیادہ آیات مکے میں نازل ہوں وہ مکی ہوتی ہے بالعموم۔ دوسرا، یہ صورت جو ہے اس صورت کا یہ حصہ معراج کے وقت میں اور اسی کے آگے پیچھے نازل ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس وقت بہت مشکل حالات تھے مکے کے لوگوں، مکے کے اہل ایمان بہت سخت بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں تپائے جا رہے تھے، اور ان ساری صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہیں اس آزمائش کا تذکرہ نہیں ہے، اپنی ایمانی قوت اور اپنی ایمانی ضرورت اور اس کے جو ہے نا اظہار کا معاملہ ہے کہ اہل ایمان سب کچھ کے باوجود ان چیزوں پر جو ہے نا ایمان رکھتے ہیں کہ کھلے اور چھپے کا مالک وہ ہے، سب کچھ اس کے پاس حساب ہونے والا ہے۔ کوئی یہاں ظلم کرتا رہے اور کوئی ظلم سہتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے حساب سے بچ سکے۔ اور پھر یہ اہل ایمان کیا کرتے؟ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں پر اور جو ہے نا وہ رسولوں کے مابین فرق نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ آپ نے ہمارے اوپر نازل کیا، جو رسول کو ہم نے دیکھا، جو اس سے سنا، اس کی اطاعت کی۔ اور پھر یہ دعا ہے، اور اس یاد دہانی کے ساتھ کہ آج تمہیں یہ تکلیف پہنچ رہی ہے،
تو یہ تکلیف یا آگے جو تمہاری ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، یہ سب کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی برداشت سے باہر ہو، جس کے آپ مکلف نہ ہو۔ تو بہرحال اب یہ دعا کیجیے، اور وہ دعا یہاں جو ہے نا آپ کے سامنے ہم نے عرض کی۔ اور ایک اور بات کہ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد آپ آمین کہتے ہیں، یہ بھی ایسی آیات ہیں کہ اگر آپ نماز میں بھی ہوں تو جب یہ آیات آئیں تو آپ آمین کہیں، کیونکہ اس کے اندر بڑی دعا سکھائی گئی ہے، اس لیے آہستہ سے آمین کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں ہیں قرآن حکیم میں، آپ جب پڑھ رہے ہوتے آیات عذاب آتی تو آپ اللہ سے استغفار کرتے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، جہاں عذاب کے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اللہ مجھے ان میں شامل نہ کرنا، اے اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کرنا۔ اور اگر کوئی آیت ثواب ہے جس میں بہت زیادہ اجر کا بتایا گیا ہے تو وہاں کرنا، وہاں دعا کریں کہ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کیجیے۔ تو یہ دعائیں ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے۔ قرآن کا یہ ایک طرح سے آپ کا انٹریکشن ہو جاتا ہے قرآن سے، جب آپ قرآن میں ایک چیز سن رہے ہیں فوراً رسپونڈ کر رہے ہیں میرے اللہ مجھے بھی اس میں شامل کیجیے، یہ ایک اچھا ثواب کا معاملہ آپ کر رہے ہیں۔ اور جہاں یعنی یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یعنی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ اس گفتگو میں شامل ہوں، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ٹھیک نیک عمل کرنے والوں کو جنت دینی ہے، اللہ مجھے بھی اس میں شامل کرو، اور میں نے اس طرح سے نافرمانوں کو جہنم میں جانا ہے لے کے جانا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائیے۔ یہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے، نماز کی کیفیت بھی اور ہو جاتی، اسی لیے یہاں بھی آمین کہنا چاہیے۔ دوسرا، پہلی آیات یا پہلا رکوع سورہ البقرہ کا، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ان کو یاد کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک تو اس میں مسائل بہت زبردست ہے، دوسرا جب کوئی فوت ہوتا ہے آپ اس کو قبر میں اتارتے ہیں تو یہ ہماری اسلامی روایت ہے کہ ہم اس کے سر کی طرف جو ہے پہلا رکوع پڑھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی طرف جو ہے نا یہ آخری رکوع پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ سورہ البقرہ کی ان دونوں شروع اور آخر کی ان آیات کے ان حصوں یا ان رکوع کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھنے والا ہے، اور اس کا بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ اس جانے والے کو اس زمرے میں شامل کر دیجیے جو اس پر ایمان والے اور لانے والے اور اس انعامات کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔